مجھے لوگوں سے ملنے کا ٹائم مل گیا, مجھے لوگوں سے کہانیاں سنانے کا ٹائم مل گیا, لوگوں کی سننے کا ٹائم مل گیا, لیکن تہجد کا ٹائم نہیں مل رہا تھا. all it took was one تہجد اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ میکنگ دعا ایٹ دا ٹائم آف تہجد از لائک این ایرو وچ ڈز ناٹ مس اٹس ٹارگیٹ. تو باقی یہ کہ اللہ دعا آپ کریں اور نہ ملے یہ ایک الگ بات ہے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بہتر ہے, لیکن یہ سینٹینس یاد رکھنے والا ہے کہ all it took was one تہجد. تو اپنے آپ کو فارغ کریں, ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ آپ کے ہی لیے بہتر ہے. اور پھر یہ حدیث, انس بن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah Almighty said, حدیث قدسی ہے, O son of Adam, if you call upon me and place your hope in me, I will forgive you without hesitation. اگر تم ہوپ میرے سے لگاؤ گے, امید میرے سے لگاؤ گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. Without any hesitation میں تمہیں معاف کروں گا. O son of Adam, if you have sins piling up to the clouds and then ask for my forgiveness, I will forgive you without hesitation. اور اگر تیرے گناہ آسمان تک جا رہے ہیں اور آسمان کی طرح پائل اپ ہو چکے ہیں, کلاؤڈز کی طرح, یعنی اتنے سنز ہو چکے ہیں کہ تم اسراف کر چکے ہو, اور تم مجھ سے معافی مانگو گے, میں تمہیں معاف کروں گا, لیکن سچے دل سے توبہ کرو گے, میرے پاس آؤ گے, میرے سے بات کرو گے, مجھے ریکگنائز کرو گے, تو میں تمہیں معاف کروں گا. تو کویسچن یہ ہے کہ کیا ہمارے ہوپس اللہ تعالیٰ سے لگے ہیں یا ہمارے ہوپس کریشن سے لگے ہیں؟ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, میں حیران ہوں کہ ہم ایک انسان کے لیے راتیں جاگ لیتے ہیں, ہم اس کے لیے اپنے ڈیسیجنز چینج کر لیتے ہیں, کیریئر کے جو ہماری لائن ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ایک انسان کو پانے کے لیے, ایک انسان کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور بعد میں ہمیں کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ملتا. بعد میں ہمیں جو ہے وہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ کیا اور آگے سے رزلٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہیں وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بتا رہے ہیں, حدیث میں بتا رہے ہیں کہ تم میرے سے امید لگاؤ, تم میرے پاس آؤ, تم میرے سے مانگو, پھر دیکھو کہ تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور امید لگانے کے حوالے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے kalamullah.com پہ آپ جائیں تو وہاں پر ایک کتاب ہے ابن تیمیہ کی, آئی تھنک ریلیف فرام ڈسٹریس, یس ایگزیکٹلی یہ نام ہے, ریلیف فرام ڈسٹریس سے ریلیف کیسے ملنا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. وہ کتاب اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صرف ایک آیت کو پکڑا ہے ابن تیمیہ نے اور پوری کتاب لکھ دی. اس میں وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ اسلاف جان بوجھ کر یہ دعا کرتے تھے, یہ بھی ایک دعا تھی ان کی کہ ہماری دعائیں ڈیلے ہوں, ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈیلے ہو. اب یہ ہمارے لیے, ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں بہت ڈوبے ہیں, بڑی عجیب بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں یوں دعا قبول ہو, میں اللہ سے مانگوں اور چیز میرے سامنے ہو, چاہے وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. اسلاف کہتے تھے کہ ہم جان بوجھ کے وش کرتے تھے کہ دعائیں ڈیلے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے اس کا تعلق ہی اللہ سے اور ہوتا ہے, تو وہ اس تعلق کو انجوائے کرتے تھے کہ ہم تکلیف میں ہیں, ہم کسی ڈسٹریس میں ہیں, بس ہم دعائیں کیے جائیں. تو یہ تعلق انہیں بہت لطف دیتا تھا. یہ ایک بہت ہائی لیول کی بات ہے. بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مصیبتیں آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, انسان پر بہت سے فیزز آتے ہیں, اور اس فیز میں اگر اللہ سے آپ کنیکٹ کر جائیں تو یہ آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے, اور اس فیز میں اگر اللہ سے دور ہو جائیں تو پھر یہ شر ہے بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے آدم کے بچے, اگر تیرے سنس پائل اپ کر جائیں کلاؤڈ جتنے, تب بھی میں تجھے معاف کروں گا اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, O son of Adam, if you come to me with enough sins to fill the earth, and then you meet me without associating anything with me, I will come to you with enough forgiveness to fill the earth. اگر تو مجھ سے ملاقات کرے اور تو مجھ سے معافی مانگے اور تیرے سنس ارتھ کو فل کرے ہوئے ہیں, یعنی انفائنائٹ سنس ہیں, اور تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بالکل اتنی فارگیونیس کے ساتھ معافی کروں گا جتنے تیرے سنس, اور نہ صرف معاف کروں گا, تیرے سنس کو میں ریوارڈز میں کنورٹ کروں. سچ از اللہ کہ نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ گناہوں کو ریوارڈز میں کنورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا آسان ہے. ایک انسان کو منانا کتنا مشکل ہے, انسان کو منانے میں انسان بہت ذلیل ہوتا ہے, اللہ کو منانا کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ مثالیں جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہیں. ابو ذر reported, the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said,
Allah Almighty says, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more. جو کوئی اچھا عمل کرے گا میں اسے 10 ریوارڈز دوں گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا ریوارڈ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں مل جائے یا آپ کو کوئی ریوارڈ ایز این مٹیریلسٹک ریوارڈ مل جائے. عزت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنٹینٹمنٹ ہے, اچھی نیند ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے دوست ہیں, اچھا لائف پارٹنر ہے, اچھی فیملی ہے, اچھی لائف ہے, عزت والی لائف ہے, یہ ریوارڈز ہیں. And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven. اور جو گناہ کرے گا تو گناہ 1 لکھا جائے گا, 10 نہیں لکھے جائیں گے. ریوارڈ کرے, اچھا کام کرے گا تو 10 لکھے جائیں گے, گناہ کرے گا تو 1 لکھا جائے گا. تو یہ اللہ کی ذات ہے. He is all merciful, compassionate. When Allah SWT created the throne, He wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath. بے شک میری رحم دلی, میرا compassion میرے غصے پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ is all merciful for the creation. تو اس میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے, اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں. تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے. مطلب یو کین امیجن, ڈرنکارڈ ہوگا, ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا, رابری کرتا ہوگا, واٹ ایور. وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے, کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے. تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا, مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا, دور پھینکا. یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے, وہ اتنے تنگ تھے, انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے. اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی, اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا, تم نے اسے غسل نہیں دیا. اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے, ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا؟ اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو. تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے, اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا, تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی, اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے, اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا. اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ, اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے, اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے. بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں. دیکھیں نا, اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے, کس طرح سے ریپینٹ کر لے. اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے. تو یہ ہوپ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے. سو اللہ سیز کہ 10 ریوارڈز ایک ڈیڈ کے ملیں گے, اچھے ڈیڈ کے, اور ایک گناہ کا ایک ایول ڈیڈ کا گناہ ملے گا. Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm. یہ میٹافورک ہے, ایگزامپل ہے. تم ایک ہاتھ کے ڈسٹنس سے میرے قریب آؤ گے, میں ایک آرم کے ڈسٹنس سے تمہارے قریب آؤں. یعنی تم ایک سٹیپ لوگے, اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے تمہاری طرف. سٹیپ لے کر تو دیکھو, ہم سٹیپ بھی نہیں لیتے. اور پھر کہا whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom. یعنی وہی پیرامیٹر ہے کہ جو اور قریب آئے گا میں اس کے 10 ٹائمز اور قریب آؤں گا. Whoever comes to me walking, I will come to him running. جو چل کر آئے گا, it's me with enough sense to fill the earth, not associating anyone with me, یعنی شرک نہ کیا ہو, I will meet with him as much forgiveness. تو میں اس کو اتنی ہی